اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، قرآن کا اسلام اور مولوی کا اسلام اس چینل کے تحت آج ہمارا عنوان ہے کہ قرآن حکیم کا خطاب کس سے ہے اور قرآن حکیم کا دین کیا دین انسانیت ہے یا نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو، بندے بنو، غلام بنو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا اسی نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن حکیم کا یہ پہلا خطاب ہے۔ پہلی جو 20 آیات ہیں اس میں بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ اہل ایمان کون ہیں اور کافر کون ہے اور منافق کون ہے۔ 20 آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو کر کے 20ویں آیت پر ختم ہوتی ہیں، اور 21ویں آیت میں جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کا آغاز ہی سب سے پہلے انسان سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ یہ لفظ عبادت بھی قابل توجہ ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام، بندہ۔ گویا کہ یہاں حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے غلام بن جاؤ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے غلام بننے کی؟ وہ تمہارا رب ہے۔ ربکم الذی خلقکم، وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، وہی تمہیں پرورش کر رہا ہے، تمہارے لیے تمام سامان خورد و نوش وہی فراہم کر رہا ہے، اور تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی وہی کر رہا تھا۔ لہذا اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اس کے احکامات کو توڑنے سے بچنا اور اس کے احکامات کو بجا لانے پر سبقت حاصل کرنا۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ
دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. انسان وہ ہستی ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے، پھونک ماری ہے انسان کو، اور پوری کائنات اس کے تابع کر دی. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کی، حاجی کی اور پاجی کی، کوئی تخصیص نہیں ہے. ایک خانہ کعبہ کا متولی اور دور دراز علاقے کے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا ایک آدمی، دونوں برابر ہیں تخلیق کے حوالے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے حوالے سے. اس کو بھی یہی حکم ہے اور یہاں اس کو بھی یہی حکم ہے. اب جو جی چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ. یہ بھی انسان کے ویلفیئر کی بات ہے، اس کے بہبودی کی بات ہے. گویا کہ قرآن حکیم اگر ہم دیکھیں تو انسان کے مفاد کے ارد گرد گھومتا ہے. دین اسلام اصل میں دین انسان ہے، انسانیت کا دین ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے ایک انسان کے ساتھ. یہ ہماری احادیث کے اندر بہت سنائی جا رہی ہیں، پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں پوچھے گا ایک بندے سے کہ میں بیمار تھا، تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تبارک تعالیٰ تو تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو کب کہاں سے بیمار ہو گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری کیوں نہیں کی؟ وہ بھوکا تھا، تو نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ ذرا بتائے تو صحیح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک محتاج کے ساتھ ملایا. یہ ہے تعلیم اسلام کی، یہ ہے تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم نے بدل دیا. کل یہ سوال بھی ہوگا کہ میرا بندہ تیرے پاس سودا لینے کے لیے آیا تھا، تو نے کم کیوں تولا؟ تو نے ڈنڈی کیوں ماری؟ تو نے اسے زیادہ منافع کیوں لیا؟ کل یہ بھی سوال ہوگا. دن تو یہی ہے نا، 40 50 100 سال کسی کو مل گئے. قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے انسان کے نام پر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
جب مسلمانوں نے یہ پرائرٹی بدل دی، مولویوں نے یہ پرائرٹی بدل دی، تو اسلام دین نے نماز بنا دیا، دین نماز بنا دیا۔ نماز فرض ہے، پڑھنی لازم ہے، لیکن وہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، ان حقائق کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ سواد ور قرآن ذکر، قرآن حکیم کے احکامات کی یاد دہانی کے لیے ہے، لیکن ہم نے اسے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ عبادت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ عین بے دال کے مادہ کے ساتھ عبد 250 دفعہ سے زائد دفعہ آیا ہے قرآن حکیم میں۔ لیکن نماز کے لیے کوئی ایک دو مقامات ہیں جس سے اشتباہ ہو سکتا ہے، جس سے انفر کیا جا سکتا ہے، مراد لی جا سکتی ہے، ورنہ عبادت اور ہے، رکوع اور سجود اور ہے، نماز اور ہے، عبادت اور ہے۔ نماز عبادت کا حصہ ہے، کلی بات نہیں ہے۔ آدمی کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن اور رات کے، ساری نمازوں کو اگر جمع کریں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بن جائے گا۔ 1 گھنٹہ بہت اچھا نمازی، اچھا نمازی، اچھا تہجد گزار سارے منٹوں کو جمع کرے تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو بقیہ 23 گھنٹے کیا کرنے ہیں؟ اگر آپ نے بازار میں نکلے ہیں سودا لینے کے لیے، آنے جانے والے کو راستے میں ملاقات جو کی ہے، نکلتے وقت بھی دعا مانگی ہے، چلتے وقت بھی آنے والوں کو سلام کیا ہے، وہاں بھی ہر ایک سے ساتھ قورو للہ سے حسنہ اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، حسد اور بغض سے پاک نوع انسانی سے محبت کی ہے، تو یہ بات ہے۔ سونا عبادت ہے، کھانا عبادت ہے، یہ تو آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اسلام اس کو عبادت کاؤنٹ کرتا ہے۔ 24 گھنٹے ایسے بسر کرنے، اللہ کا بندہ بننا۔ قرآن حکیم کے اندر معیشت بھی عبادت ہے، سیاست بھی عبادت ہے۔ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بات صرف کیا ہے؟ بندوں کے اوپر زیادتی نہیں، لا تسفکون دماءکم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان نہ ہو۔ امام الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، حتیٰ کہ بعض تحقیقات کے مطابق ہندو بھی نبی مانتے ہیں اور امام الانبیاء مانتے ہیں۔ اس کو بھی انسانوں کا امام بنایا، انبیاء کا امام بنایا۔ اب کعبہ کو قبلہ بنایا،
تو وہ بھی انسانوں کا قبلہ بنایا. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قبلہ بنا رہے تھے تو دعا مانگی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو تیرا بندے ہوں تیرے اوپر ایمان لائیں انہیں رزق دے، انہیں پل دے. قرآن جی کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، سے پل دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو ذکر نہیں کیا، کافروں کو شامل نہیں کیا، مومنوں کو شامل کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُوهُ، اگر جو کفر کریں گے تو میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نفع دوں گا، کافروں کو بھوکا نہیں ماروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں شامل نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے ہی بندے ہیں، میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تہمت لگی، واقعہ افک مشہور ہے. اس میں منافق جو ہیں ان کو تو موقع ملنا چاہیے تھا، وہ موقع مل گیا. ان منافقوں میں ایک مومن صادق جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، مستہ، وہ بھی شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غریب تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، گھر بار تو مکے میں تھا، مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ان کی پرورش اور نان و نفقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. انہیں اس واقعے پر مستق پر اظہار ناراضگی کیا اور جو وہ راشن دیا کرتے تھے وہ روک لیا. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ بیٹی پر الزام لگانے والا میرا ہی رشتہ دار ہے اور میرے پاس سے ہی وہ کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی یہ الزام میں شامل ہونے والوں کے ساتھ ملتے وقت کچھ خیال نہ آیا، روک لیا. اب ذرا غور کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسمیں نہ کھائیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جو اہل فضل ہیں. کس بات پہ؟ ایوتو اولو القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، جو دیتے ہیں مسکینوں کو، مہاجرین کو اور عزیزوں کو اللہ کی راہ میں، وہ قسمیں نہ کھائیں، وہ دیتے رہیں، معاف کریں اور اصلاح کریں. ذرا بہت بتائیں. یہ ایک فطرت انسانی کے مطابق عمل تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے.
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا. فرمایا بھوکا، محتاج، دینے والا تو وہ ہے، وہ چاہے تو ایک حکم کن کے ساتھ بہاریں بہا دے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے سارے ہی کام انسانوں کے ذریعے کرواتا ہے. اس نے ضابطے بنا دیے، قانون بنا دیے، فنڈامنٹل جو ہے بنا دیے. اب تمہارے ان فنڈامنٹلز کے اوپر کام کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جو ہمارے فنڈامنٹل کو مانے گا وہ کامیاب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اہل وسعت جن کو جو راشن پانی دیا کرتے تھے وہ جاری رکھیں. کیا ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم بہت محبوب رکھتے ہیں کہ تم معاف کر دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو ان کا نان و نفقہ دوبارہ پھر جاری بھی کیا، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک ڈبل بھی کر دیا. اور عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دے، ہمیں بہت ہی زیادہ محبوب ہے تیرا معاف کرنا. اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہمیں بھی تیرا معاف کرنا بہت محبوب ہے، ہم تیری ہی محبت چاہتے ہیں، تجھ ہی سے معافی چاہتے ہیں. اور جہاں دم بند ہو جائے، روح قبض ہو جائے اور اگلے لمحے تیرے قدموں میں سر ہو، یہ ہم سب سے زیادہ محبوب شاید یہ ہے. اور تیری طرف سے حکم آ جائے کہ معاف کیا، ساری غلطیوں کو معاف کیا. تو انسان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا، یار باری تعالیٰ تو تو رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پڑوس میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے تیمارداری کیوں نہیں کی؟ تو اب اس سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ قرآن حکیم کا دین دین انسانیت ہے. قولوا للناس حسنا، انسانوں کی خدمت کرنا دین انسانیت ہے. کشتی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، اس کا ذکر بھی کیا. زمین بنائی تو انسانوں کے لیے، آسمان بنائے تو آسمانوں کے لیے، سورج جو ہے ڈیوٹی پر لگایا تو انسانوں کے لیے. پوری نوع انسانی اس کے اندر شامل ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. اور سارے کے سارے انسان ایک ہی ذریعے سے پیدا کیے اور ایک ہی لیول میں رکھے. کوئی جیسے کہ برہمن کہتے ہیں کہ ہم سر سے پیدا ہوئے، کوئی سر سے پیدا نہیں ہوا. یہ تو تم نے ایسے ضابطے اور ایسی تعلیم جو ہے وہ کر دی کہ شودروں کو یقین دلا دیا کہ وہ پاؤں ہی سے پیدا ہوئے ہیں. کوئی شودر پاؤں سے پیدا نہیں ہوا، سب برابر ہیں. اس دور میں جس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو شودروں سمجھ جاؤ، تیلیوں کمیوں موچیوں سمجھ جاؤ، سائیں کہنے والوں سمجھ جاؤ، تم سب برابر ہو.
ایک اعلیٰ پیر ہے، اعلیٰ حضرت ہے، پاؤں کو چومتے ہو، شرم آنی چاہیے، برابر انسان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا جو ہے وہ تم میں قابل عزت ہے۔ ہمارا سیاست کا جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ دو نکات کے اوپر مبنی تھا۔ ایک، امرہم شورا بینہم، کیسر و کسریٰ کے نظام کو ختم کیا۔ ایک گروہ حقوق ہی حقوق ہیں، دوسرا گروہ ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جبر کا اور ظلم کا نظام تھا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں بھی کیا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین اور آسمان کے اندر، بحر و بر کے اندر فساد برپا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لیا۔ کسریٰ بھی تہ تیگ ہوا، مل یا میٹ ہوا، کیسر بھی یا میٹ ہوا، نظام بدل دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی نسلی اور خاندانی حکومتیں نہیں، اب حکومتیں اگر ہوں گی تو اس بنیاد پر ہوں گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس بنیاد پر ہوں گی۔